बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। PMLN इस वक्त एक शॉक इफ़ेक्ट के ज़ेर साया है और जो बयानात और जो बातचीत हो रही है वो बुखलाहट का इजहार करती है। टॉप लीडरशिप मियाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ ये मुल्क से बाहर हैं बैठे हुए, और नवाज शरीफ ने ये टास्क जिन लोगों को सौंपा था कि आपने तख्त पंजाब पे, तख्त लाहौर पे कब्ज़ा करना है और परवेज़ इलाही की छुट्टी करानी है, तो वो हजरात अब छुपते फिरते हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने उनके ऊपर तनकीद भी की और उनको कहा कि मुझे वजह बताई जाए कि हुआ क्या कि हम इस बुरी तरह हारे वहाँ पे। ख़ास तौर पे ये दो हजरात राना सनाउल्लाह और अता तारड़, जो कि लाहौर बैठे रहे इस काम को सरअंजाम देने के लिए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारे साथ ऑलरेडी 10 से 12 PTI के लोग इन कांटेक्ट हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, ऑन बोर्ड हैं, अब वक्त आएगा तो वो छोड़ जाएंगे। बहुत सारी बातें इस तरह की उन्होंने की। फिर अता तारड़ ने तो यहाँ तक कहा कि अगर परवेज़ इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हो गया तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। ये कहने की बातें हैं। एक मुंह और 100 ज़बानें कभी सियासत छोड़ने को जी नहीं चाहेगा, ना छोड़ेंगे, लेकिन इतना बुलंद बांग उन्होंने दावा किया और फिर शिकस्त उनके चेहरे पे आके धड़प करके लगी। अब ये वजह क्या हुई इनको? कुछ वजूहात तो वो खुद बयान करते हैं आपस में। एक ग्रुप ये कहता है कि मियाँ नवाज शरीफ, मरीम और हमज़ा जिसको चीफ मिनिस्टर बनाना था वो खुद मुल्क से बाहर थे। वो जो टॉप लीडरशिप है वो खुद वहाँ पे मौजूद नहीं थी, और शहबाज शरीफ साहब ने एक आध मीटिंग की, उसके बाद उन्होंने तवज्जो नहीं दी इधर। मैं ये सोचता हूँ कि ये हजरात अगर होते भी तो कर क्या लेते। शहबाज शरीफ तवज्जो देता, उधर दे देते, करते ना कर, फिर भी क्या होता। असल चीज़ तो अदारे हैं, जो सारे अदारे इनके साथ इनकी सपोर्ट में मौजूद थे। जिसको जी चाहे डरा लिया, उसके ख़िलाफ़ केस बना दिया, जिसको जी चाहे उसको FIR दर्ज कराई और अंदर करा दिया। ये काम तो ये कर ही रहे थे। उसके लिए को मियाँ नवाज शरीफ ने तो आके ये कार्रवाई नहीं डालनी थी। अब अगर हम पीछे चले जाएं थोड़ा सा, और ये वो वक्त था जबकि जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और रजीम चेंज का किस्सा हुआ। हमने सब ने देखा कि उस वक्त खुले पैमाने पे, जैसे हम कहते हैं, होल सेल ख़रीदो फरोख्त का काम हुआ, और लोगों ने बेबला खौफ व ख़तर अपने ज़मीर बेचे, इधर से उधर, इधर से इधर। सिंध हाउस में जो ड्रामा रचाया गया, आज भी राजा रियाज बैठा है नेशनल असम्बली में, और ख़वातीन एक दो बैठी हैं जिनका अब आइंदा सियासत में नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि उनमें खुद में तो कोई ऐसा दमखम था ही नहीं कि वो आके पार्लियामेंट तक पहुंचती, नेशनल असम्बली तक पहुंचती। तो वो ख़वातीन बिला वजह ही बिखरी हुई थी। वो सोचती रहीं कि पता नहीं क्या सुरखाब के पर हैं जिनकी वजह से उनको नेशनल असम्बली में सीट मिली और आइंदा भी मिलेगी। वो ऐसा नहीं। एक ग्रुप वो है जो ये कहता है कि हमने बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और आसफ जरदारी के ऊपर। आसफ जरदारी ने इस दफ़ा वो मेहनत नहीं की, या तो उसका हाथ नहीं पड़ा, या ये कि आसफ जरदारी इतना पैसा लगाना नहीं चाह रहा था। कुछ वक्त पहले, इस नो कॉन्फिडेंस के किस्से से पहले, पंजाब लेवल पे PMLN और पीपल्स पार्टी के अपने जो MPs हैं, इनके अंदर कुछ थोड़ी चपकलश भी हुई थी, कुछ कन्फ्रंटेशन हुई थी, जिससे लगता था कि ये एक दूसरे की वर्किंग से मुतमईन नहीं। फिर ये भी है कि हो सकता है आसफ जरदारी ये सोचता हो कि मैं इतनी कोशिश करके यहाँ पे हमज़ा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बना दूँ, और इलेक्शन और भी करीब आ चुके हैं,
تو پھر تو پنجاب ہر حالت میں PMLN کے پاس چلا جائے گا، جو وہ شاید چاہتا ہو کہ اس کے لیے محنت کریں، پیسہ اگر لگانا ہی ہے تو ہم اپنے لیے لگائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو پنجاب پہ قابض ہو۔ تو آصف زرداری نے اس دفعہ میرے نقطہ نگاہ سے ان کو دھوکہ دیا، اور شاید ویسے اس کا ہو سکتا ہے اس کی کاریگری کامیاب بھی نہ ہوئی ہو، کیونکہ حالات پہلے سے بڑے مختلف ہیں۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کارروائی اس دفعہ کہیں مجھے نظر نہیں آئی، کوئی بہت نمایاں نہیں تھی۔ اور اگر PMLN کو یہ خیال تھا کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ان کی نو کانفیڈنس موشن جب نیشنل اسمبلی میں موو ہوا اس وقت مدد کی تھی، شاید آج بھی وہ ہوگا، تو وہاں تو کمانڈ بدل چکی ہے۔ سو کوائٹ پاسبل کہ ان کو وہ مدد نہ ملی ہو جو یہ توقع کرتے تھے، اور ان کا ایک گروپ خاص طور پہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے ہاتھوں دھوکہ کھا گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہم نے بڑے تکیہ کیا تھا، وہ ابھی ملا نہیں، ان کو ملی نہیں ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ پروونشل اسمبلی میں ہوا کیا، 186 ووٹ ملے۔ 186 ووٹ کیا ہے کہ اگر 185 ہو جاتے تو لازماً پرویز الہی ہار جاتے، اس کو نو کانفیڈنس والا قصہ ختم ہو جاتا۔ 185 اور 186 صرف ایک آدمی کا فرق تھا، جبکہ ان کے پاس جو اکثریت تھی وہ نسبتاً بہتر تھی، اور ان حالات میں بھی PMLN 5 لوگوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جس میں ایک خرم ہے، مومنہ وحید ہے، ایک وہ چیمہ ہے۔ سو 5-4 لوگ ہیں جو کہ ان کو چھوڑ گئے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان چیزوں کے امپیکٹ ہیں کیا۔ یہ جو خرم لغاری ہے، اس کے والد نے اپنے بیٹے سے، خرم لغاری سے، سننے میں آیا ہے کہ اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم نے جو کام کیا ہے یہ بے وفائی والا، اس کے بعد تمہارا کوئی کام نہیں میرے پاس آنے کا۔ چودھری مسعود ہے دوسرے، دوست محمد مزاری تو پہلے ہی روندہ درگاہ، وہ پہلے ہی ڈپٹی اسپیکر تھا تو وہ خواری اٹھا بیٹھا۔ فیصل چیمہ ہے، مومنہ وحید ہے۔ اب ان لوگوں کا پولیٹیکل فیوچر ختم۔ میرے نقطہ نگاہ سے جو بڑا ریزن اس میں ہے وہ یہ ہے کہ کوشش تو پوری کی گئی لوگوں کو توڑنے کی، یہ 5 توڑ بھی لیے، لیکن جو ٹارگٹ تھا ان کا 10 سے 12 کا وہ پورا نہ ہو سکا۔ یہ وہ خوف ہے جو کانسٹیٹوئنسی میں رہنے والے لوگوں نے ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ خرم لغاری کے والد نے اسے دھتکارا، باقی لوگ جو ضمنی الیکشن میں اسی طرح لوٹے تھے، آپ نے دیکھا کہ ان کو ان کی کانسٹیٹوئنسیز میں لوگوں نے بہت بری طرح ٹریٹ کیا، الیکشن بھی وہ ہار گئے۔ سو یہاں پہ اگر کوئی پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچتا ہے تو لازماً اس کو ساتھ یہ سوچنا تھا کہ وہ اپنی سیاسی تقدیر کو بھی ساتھ خیر بات کہہ رہا ہے، اس کو سیل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ پیسے پکڑ کے ایک طرف ہو تو جائے گا، لیکن اگلے الیکشن میں اس کا الیکشن جیتنے کے چانسز قطعاً کوئی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ خوف ان لوگوں کو جو کہ ڈبل مائنڈڈ تھے، کبھی تیار کبھی نہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جو رانا ثناء اللہ اور عطا طارڑ جو بات کرتے تھے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پرویز الہی ووٹ آف کانفیڈنس لے سکے، میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں نام بدل دوں گا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ 10-12 لوگ واقعی ان کانٹیکٹ تھے، لیکن ان میں 5-7 ایسے تھے جو کہ ڈبل مائنڈڈ تھے، جو ڈرتے تھے اور خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ان کا جی چاہتا بھی تھا پیسے پکڑنے کو یا آگے جانے کو، وہ ہاتھ بھی ملاتے تھے لیکن پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ سو اصل کہانی یہ ہوئی کہ جب موقع آیا، ووٹنگ کا، فیصلے کا وقت آ گیا، تو اس وقت
ان لوگوں کے دل دہل گئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ سارا کچھ سب کچھ داؤ پہ لگا دینا مناسب نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم اپنے گھروں کے بھی کانسٹیٹوئنسیز میں بھی واپس نہ جا سکیں، لہذا بہتر یہی ہے کہ جہاں ہیں ہم بیٹھے رہیں۔ تو یوں کہانی کا اختتام ہوا، اور جیسے ہی پرویز الہی کو یقین ہوا کہ یہ سب لوگ موجود ہیں، یہ دائیں بائیں نہیں جائیں گے، ووٹ آف کانفیڈنس کا اعلان کیا گیا اور ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا گیا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا، کیونکہ اس میں بہت بڑی ایک پولیٹیکل فورس جیسے ہم پی ڈی ایم کہتے ہیں، 13 جماعتیں ایک جگہ پہ، ان کو شکست دینا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی شکست ہوئی۔ خالی شکست نہیں ہے، اس نے ان کے حوصلے پست کر کے ان کو اندر سے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ ابھی اپنی گربانوں میں جھانک رہے ہیں، سوچ وچار ہو رہی ہے کہ آگے کیا کیا جائے۔ حل تو وہی ہے، اور صرف ایک ہی حل ہے کہ اس پورے ملک میں الیکشن کرائے جائیں، عوام کی خواہشات کا احترام کیا جائے، شفاف صاف ستھرے الیکشن ہوں بغیر کسی دھاندلی کے، اور جو عوام کی خواہشات ہوں، جو عوام کی مرضی ہو، اس کے مطابق اقتدار دے دیا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ ملک میں انتشار کم از کم ختم ہو جائے گا۔ مہنگائی اور اکانومی کے مسئلے تو ہیں ہی ہیں، وہ اس طرح حل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں اکانومسٹ کی مدد لینی ہوگی اور سوچ بچار کر کے آگے بڑھنا ہوگا، وہ ایک علیحدہ قصہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔